لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قصہ موسیٰ علیہ السلام کا کافی قسطوں میں الحمدللہ ہم نے بیان کیا، اور آج اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے، آخری قسط ہے۔ ایک حدیث کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی امت کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہو، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی تو تم میں بھی ایسا کوئی بدبخت اٹھے گا جو اللہ ایسا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو صحابہ پریشان بھی ہوتے، فکر مند بھی ہوتے، کہ پوچھا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پہلی امت سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا اور کون؟ وہی، انہی کے پیچھے تم بھی چلو گے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ان میں آئیں وہ تم میں بھی آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ آج کیونکہ یہ تقریباً موسیٰ علیہ السلام پہ اور بنی اسرائیل پر تو آگے مزید بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم بات کریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ آخری ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو پڑھیں۔ یہود کے بارے میں اسپیشلی یہ ہے کیونکہ نصارہ تو اس وقت شروع ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائی وہاں سے شروع ہوئے، تو یہاں پہ ہم ذکر کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کی وہ کوتاہیاں جو ان سے ہوئیں، جو سردرد ہوئیں، جن سے ہمیں بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم وہ کچھ نہ کرنا جو انہوں نے کیا۔ لیتے ہیں سب سے پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 155 ہے سورہ النساء کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھیں اہل کتاب سے کہ ان پر اللہ نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اور یہ جو آپ سے قریش والے سوال کر رہے ہیں نا، کہ حجت کر رہے ہیں، یا جو آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ سب جادو ہے، یا یہ کاہن ہیں، یا شاعر ہیں، اللہ اکبر، یا آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً، اور پھر انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا۔ سورہ احزاب میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے رسول کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، اور جو الزام ان پر لگا رہے تھے اللہ نے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اس سے بری کر دیا۔ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے، بڑے معزز تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان پر کیا وہ تہمت لگاتے تھے۔ حدیث کا نمبر 6146۔ بنی اسرائیل کیونکہ اس وقت گھروں میں اتنا غسل نہانے کا رواج نہ تھا، کھلے آسمان میں ہی لوگ جا کر رفع حاجت بھی کرتے اور چشموں پر جا کر نہاتے، اور بنی اسرائیلی مرد جب تو مردوں کے سامنے نہاتے تو اپنی شرم گاہوں کی خیال نہ کرتے، اپنے ستر کا خیال نہ کرتے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اس وقت غسل کرتے جب کوئی بھی نہ ہو۔ آپ بڑے باحیا تھے، بڑے اپنے آپ کو ڈانپنے والے، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شاید کوئی بیماری ہے، اس کی وجہ سے یہ ہم سے چھپتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے نہا لیتے ہیں، یہ نہیں نہاتے۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام
اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رہے تھے، پتھر پر انہوں نے اپنے سارے کپڑے رکھے تو پتھر اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، اب کپڑے تو لینے تھے، آپ بھی اس کے پیچھے برہنہ جب چلے دوڑے تو پھر لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا کہ اللہ نے آپ کو کتنا وجاہت والا بنایا ہے، کتنے خوبصورت ہیں آپ، اللہ اکبر۔ تو بہرحال آپ نے جا کر پتھر کو لے لیا اور پتھر ٹھہر گیا، اور جب پتھر کو ضربیں لگائیں تو وہ پتھر پر نشان بھی پڑ گئے، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ واللہ پتھر پر 6 یا 7 زخموں کے جیسے نشان پڑ گئے، جیسے کوئی زخم ہوتا ہے نا ویسے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہ لگا، لیکن یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے ظاہر کیا کہ بنی اسرائیل جو آپ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ان کے منہ بند ہو جائیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي، کہ اے میری قوم، لیما کیوں، تؤذوننی تم مجھے تکلیف دیتے ہو، زیتے دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، اور تم اچھی طرح جانتے ہو میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے نا، رسول کی بات نہ مانی، تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ آج اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت نہ کی، اتباع نہ کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو پھر ان سے آپ کہیے کہ اتباع کرو کس کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تمام امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا ومن اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، فقد دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے فقد ابا، جیسے اس نے یقیناً انکار کر دیا جنت میں جانے سے۔ انہوں نے جب یہ ٹیڑے ہوئے نا، اگر آج ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کے حکموں کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آئیں گے، تو دلوں پر زنگ بھی لگے گا، دل سخت بھی ہوں گے، دل ٹیڑے بھی ہوں گے۔ اللہ فرما رہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، نافرمانوں کو جو رسول کی اطاعت کی طرف نہیں آتے، جو رسول کی اتباع کی طرف نہیں آتے، جو اللہ کے احکامات کی طرف نہیں آتے، جو قرآن اور سنت کی طرف نہیں آئیں گے، اللہ ان کو بھی ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ وقت لنا، سورہ الاعراف میں آ رہا ہے یہ، سورہ الاعراف کی آیتیں بڑی زبردست ہے کہ ہم نے کیسے کیسے اتباع کرنی ہے، اور آپ نے اپنی قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا بتایا۔ وقت لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہ اللہ لکھ دے ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں ہی بھلائیاں اور آخرت میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورہ البقرہ میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے مانگتے ہیں حج کے دنوں میں مینا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اور جہاں مرضی کریں اور یقین کریں پورے طواف کے چکروں میں صرف یہی دعا جو حجر اسود سے پہلے رکن یمانی سے حجر اسود تک منقول ہے، مسنون ہے، باقی جتنا مرضی ذکر کرو، جو ہم نے اپنے ذکر کے طریقے کے پتہ نہیں کون کون کی کتابیں لے کر ہم کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں مانگیں اللہ سے، مناجات کریں اللہ سے، مانگے اللہ سے کہ اللہ میرے ہدایت دیتے، مانگے اپنے سے اللہ سے، اپنی زبان میں مانگے، صرف یہاں تک یہ دعا پڑھنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اے میرے رب، اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرما، اور اللہ قبر کے عذاب سے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی، وقت لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائیاں لکھ دے اور آخرت میں بھی، انا خدنا الیک، بے شک اللہ ہم تیری ہی طرف راہ پاتے ہیں، تیری ہی راہ پر چلنا چاہتے ہیں۔ قالا، اللہ نے فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ عذاب تو میں دوں گا جس کو چاہوں گا، نافرمان فاسق سمجھنے کے بعد ضد ہٹ درمی کرنے والے متکبرین کو اللہ دیں گے عذاب، جس کو چاہیں گے، ورحمتی
وسیعت کل شیء، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ نے جب زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اللہ اکبر، تو اللہ نے لکھ دیا، عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے عذاب سے سبقت لے گئی۔ اتنا رحم کرنے والا رب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحمت کے 100 درجے ہیں، جس میں سے ایک درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری مخلوق میں بانٹا ہے، جس کی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچوں پر ظلم نہیں کرتا، ان کو نہیں کھاتا، اور باقی 99 سے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی رحمت ہے اللہ کی۔ میں اور آپ، میں اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچوں کتنے گناہوں میں میں دن رات اللہ اکبر نہ چاہتے ہوئے ملوث ہوتا ہوں، اور اللہ کی رحمت ہے کہ مجھے روز تھامے ہوئے ہے۔ میں ایک بات آپ سے کہوں، یقین جانیں، جس طرح بلڈ پریشر والا مریض جو ہے نا اپنے آپ کو روز چیک کرتا ہے، یا شوگر والے لوگ روز چیک کرتے ہیں، روز ہی اپنی نیتوں کو بھی چیک کریں، اپنے حالات کو بھی چیک کریں، روز اپنے بارے میں سوچیں کہ آج مجھ سے کون سا اچھا کام اللہ نے کروا لیا، اللہ کی توفیق سے ہوا، اور کون سے گناہ سے میں بچ پایا، اور کون سا مجھ سے گناہ سرز ہوا، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ آیت کے اس اگلے سے میں فَسَأَكْتُبُوهَا، میں لکھ دوں گا ان قریب۔ اس رحمت کو کن کے لیے لکھ دیا جائے گا؟ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کی رحمت کن کے لیے لکھ دی جائے گی؟ 3 چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ ایک، وہ لوگ جو تقوی اختیار کریں گے، تقوی، ہدایت کن کے لیے؟ للمتقین، جو تقوی والے ہوں گے۔ کون لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں؟ اللہ اکبر، جب ان پر اللہ کے آیات پڑھ جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ بہت ساری جگہ پہ تقوی کا ذکر قرآن میں 258 مرتبہ ہے۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے وہاں سے اس کو رزق فراہم کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو سیدھا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، تقوی، اللہ کا خوف، اکیلے ہوں یا ہجوم میں، اللہ اکبر، گھر والوں کے درمیان ہوں یا دوستوں کے ساتھ، ہر جگہ اللہ کا خوف ہو کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی کے بیٹے ہیں جنہوں نے تفسیر بڑی زبردست لکھی، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اکیلے میں کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے، تجھے شرم نہ آئی تو مجھ سے نہ آئی، باقی ساری لوگوں سے تو نے شرم کر لی، ان سے تو چھپا لیا اپنے آپ کو، اور مجھ سے شرم نہ آئی، مجھ سے کہاں چھپائے گا اپنے آپ کو۔ اللہ کے واسطے نیکی کے جتنے کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اور برائی سے بچنے کے جتنے کام صرف لوگوں کے سامنے پارسا نہ بنے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ میری امت کے کچھ لوگ اللہ اکبر عبادت بھی کریں گے، صحابہ سے کہا تم بھی جیسے عبادت کریں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو، وہ نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی یہ ساری نیکیاں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی، رائے گا جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تمہاری ہی طرح ہوں گے، جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو ایسے نمازیں بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ان کی تنہائیاں اللہ کی نافرمانیوں میں گزریں گی۔ آج یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے تو آئینہ بن کر کھڑی ہے۔ ہم رات کی تنہائیوں میں اکیلے جب اپنے کمروں میں ہوتے ہیں، اور موبائل اکیلا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جس میں ہر قسم کی شیطانی چیز بھی ہے، اللہ اکبر، تو اس وقت ہماری تنہائیاں کیا دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں؟ کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ جو میری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وہ جو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جانتا ہے اللہ سورہ غافر سورہ مومن میں آتا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمہارے سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے لقمان نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھ، تیرا کوئی بھی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، چاہے تو آسمان پر جا کے کر لے، جہاز میں جا کے کر لے، یا زمین کی سرنگ میں جا کے کر لے، پہاڑ کی چٹان کی کوہ میں جا کے کر لے، یاتی بھی اللہ لے آئے گا، بے شک اللہ بڑا باخبر اور بڑا باریک بین ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تقوی والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں گے، لوگوں کا بھی حق ادا کرنے والے، نماز بھی قائم کرنے والے، اور
ہماری آیات پر ایمان لانے والے، ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 جو ہے یہ تلاوت کی گئی۔ آگے 157 بڑی زبردست آیتیں ہیں، انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور ان قریب میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میری آیات پر کونی اور قرآنی آیات پر ایمان لانے والے۔ اگلی آیت سورہ الاعراف کی لے لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اتباع کریں گے، اللہ اکبر، اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، پہلے بھی بیان کیا جا چکا سورہ آل عمران کیا جو آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ فرمائیں کہ اطاعت کرو میری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور یہ رحمت اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان لوگوں کے لیے بھی لکھ دی ہے جو اس نبی امی، ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ نبی امی ہوں گے، جو کھجوروں والے جھنڈ کے پاس یعنی مدینے میں بھی ان کا نزول ہوگا، آئیں گے، وہاں بھی آئیں گے، وہاں آ کر ہی سارا اسلام کو پھر اللہ نے ایسی سربلندی کی دی۔ اللہ اکبر، قربانیاں بہت تھی۔ غزوہ بدر 2 ہجری، غزوہ احد 3 ہجری، غزوہ احزاب 5 ہجری، 6 ہجری جو صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ اکبر، پھر مکہ کا فتح ہونا، غزوہ تبوک، اللہ اکبر، یہ سب فتوحات بڑی قربانیوں کے بعد ملی ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو کون لوگ ہیں؟ پہلے تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت لکھ دے گا۔ اللہ کی رحمت کن پر لکھی جائے گی؟ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، نماز زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال لگانے والے ہوں گے، جو رزق اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ اللہ کی آیات پر، کونی اور قرآنی آیات پر ایمان لانے والے ہوں گے، اور اتباع کریں گے اس رسول نبی امی کی جس کو وہ پائیں گے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نبی کی اتباع کریں گے جو اپنی کتابوں میں جس کے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جس کا یہ انتظار کر رہے تھے، ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ میں، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں بشارت دے رہے ہیں اس نبی کے جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام مبارک احمد ہوگا۔ اللہ اکبر، سب ان کی کتابوں میں تھا۔ انہوں نے بہت ساری تحریفات کی۔ کہیں آج امت مسلمہ تو کتاب میں تحریفات نہیں کر رہی، امت مسلمہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا ہے، لیکن ترجمے میں ہم بہت کچھ اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار التجا بھی کرتا ہوں، استدعا بھی کرتا ہوں، درخواست بھی کرتا ہوں، خدا را تربیت اتنی ضرور سیکھیں کہ ترجمہ خود کر سکیں، تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ خود کو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے یہ طریق۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جس کو یہ اپنی کتابوں میں لکھا پائیں گے، ان کی کتابوں میں ذکر ہے، اللہ اکبر، جتنا مرضی انہوں نے مٹانا چاہا آج بھی ذکر موجود ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ وہ نبی رحمت کیا کریں گے؟ نمبر 1، وہ ان کو برائیوں سے روکیں گے اور ان کو نیکیوں کے کاموں کی طرف بلائیں گے، دعوت دیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ان کے لیے حلال کریں گے تمام پاکیزہ چیزوں کو۔ خود کچھ چیزوں کو انہوں نے حرام کر لیا تھا، اللہ اکبر، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی، خود ساختہ اپنے آپ پر کچھ چیزیں حرام کر لی، تو ان کے لیے حلال کریں گے جو طیبات ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور یہ نبی رحمت جو آئیں گے وہ ان پر حرام کریں گے تمام خبیث چیزوں کو، بری چیزوں کو، اور ان سے دور کریں گے جو توق ہیں پڑے ہوئے ان کے گلوں میں، ان کی جاہلیت کی تمام باتوں کو، والاغلال التی کانت علیہم، اور جو توق انہوں نے اپنے رسومات کے توق جو آج ہماری گردنوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں،
شادی بیاہ کے 8 فنکشن کہاں لکھا ہے؟ نکاح کو مسجدوں میں منعقد کرو، اس کا اعلان کرو، ولیمہ ضرور کرو، یہ ہے ایک اسلامی فنکشن، باقی تو سب ہم نے خود بنا لیے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے ان پر، وعزروہ، اللہ اکبر، اور ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے مشن میں ان کی مدد کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیور تھے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی کچھ مدد نہیں مانگتے تھے، ایون کہ آپ اگر اونٹ پر سوار ہوتے، آپ کی لاٹھی گر جاتی تو آپ اونٹ کو بٹھا کر خود پکڑتے، کسی کو آواز نہ دیتے۔ اور اسی طرح جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ آئے، اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور آ کر کہا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ کسی کو خوشی میں روتے ہوئے دیکھا کہ خوشی سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں نے پہلے سے 2 گابن اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے، ایک میرے لیے۔ فرمایا کہ اس وقت تک اونٹنی استعمال نہیں کروں گا اگر تم مجھ سے اس کی قیمت نہ لوگے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے بھی کہ یہ غیریت؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں قیمت ادا کروں گا۔ آپ کو اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں چاہیے تھا، آپ کو اس دین کے لیے مدد چاہیے تھی کہ اس دین کے لیے میرے ساتھ کھڑے ہو، اس دین کو قائم کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس لیے بھیجا اپنے رسول کو تاکہ وہ الہدا دے کر، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان پر۔ اللہ ولو کرہ المشرکون، 2 جگہ یہ آتا ہے، سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں، اور سورہ الفتح میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ کافی ہے اللہ، وَقَفَا بِاللَّهِ شہیدہ، کافی ہے اللہ آپ کے مددگار کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ مشن پورا کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں اور اس نور کی پیروی کریں گے جو اللہ نے ان پر نازل کیا، یعنی اس کے ساتھ نازل کیا، یعنی اس قرآن کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس میری امت کے کیونکہ سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، جس یہودی یا نصرانی تک میری اور اس قرآن کی بات پہنچ گئی، پھر اگر وہ ایمان نہ لایا تو جنت میں نہ جا پائے گا۔ پہنچانی کس نے ہے؟ ہم نے سب پہنچانی ہے۔ کیا ہم نے پہنچا دی؟ کیا اللہ کے ہاں گواہی دے پائیں گے؟ ہاں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41۔ پھر کیا ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور پھر آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنائیں گے؟ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے کیا ہوگا تو کہیں گے کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر سوچ لیں کہ کیا دلیل ہے ہمارے پاس۔ القرآن حجت لک و علیک، قرآن یا ہمارے حق میں حجت بنے گا یا ہمارے خلاف۔ قرآن بھی یہی کام کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف۔ بلغوا انی ولو آیۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ اس شخص کے لیے جو کہ دیہات میں رہتا ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، کہ ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچ جاؤ۔ اور ہم لوگ پورے اللہ کو پی ایچ ڈی کر کر بیٹھے ہیں کئی مضامین میں، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ضرور سوچ لیں، میں اور آپ، ہم سب۔ اولئک ھم المفلحون، اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ قل یا ایھا الناس، اے آپ فرما دیجئے اے تمام لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہر شخص کے لیے ہے، عربی کے لیے بھی، اجمی کے لیے بھی، کالے گورے، ہر کسی کے لیے، چاہے دنیا کے کسی خطے میں رہنے والا کوئی بھی شخص ہو، سب کے رسول آپ ہی ہیں۔ اور یہ تعارف کس نے کرانا ہے؟ ہم نے۔ کیا صرف قول سے ہوگا؟ عمل سے ہوگا، اللہ کے واسطے جا کے۔ للذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ اکبر، اس ذات کی طرف سے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا۔ فآمنوا باللہ و رسولی، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نبی پر جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، اللہ امی، نبی امی پر، وکلماتہ، اور اللہ کی باتوں پر، اللہ کے اس کلمے پر، اس کلام قرآن پر، واتبعوہ، پس اتباع کرو اس قرآن کی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جو لوگ اس کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہتے کیسے اتباع کریں گے؟ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ سوال میرے اور آپ کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک میثاق جو لیا گیا، اللہ فرمانے سورہ آل عمران میں آتا ہے،
آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے یہ میثاق سب نبیوں سے لیا تھا عالم ارواح میں، کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اللہ نے ایک عہد لیا تھا تمام انبیاء سے کہ جب تمہارے پاس وہ کتاب آ جائے جس میں حکمت ہو، اور آ جائیں وہ رسول، یعنی یہ قرآن آ گیا جس کو تم پہچانتے ہو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، بنی اسرائیل چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، اور اس رسول دو رسول آ جائے تمہارے پاس، رسولوں کو بھی یہ اتباع کی گئی، یہ ہدایت کی گئی، ان سے عہد لیا گیا کہ تمہاری عمر میں اگر وہ رسول آ گئے، تمہارے ہوتے ہوئے وہ رسول آ گئے، وہ نبیوں کو سب نبیوں کو یہ ہدایت کی گئی تو تم ان کی تصدیق کرو گے، اور کیا کرو گے؟ ان پر ایمان بھی لاؤ گے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور لازمی ان کی مدد بھی کرو گے، ان کے مشن میں ان کا ہاتھ پھیلاؤ گے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کو عبرانی بھی آتی تھی، ایک دفعہ عبرانی زبان میں تورات پڑھ رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات۔ فرمایا کہ اے عمر یاد رکھ، اب اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی میری شریعت کے ہی تابع ہوں گے، اب شریعت محمدی ہی پوری دنیا کے لیے ہے، آپ ہی پوری دنیا کے رسول ہیں۔ اس لیے وہ حدیث جو میں نے پہلے بھی بیان کی کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جس یہودی نصرانی تک میری اور قرآن کی بات پہنچ گئی، پھر وہ اگر ایمان نہ لایا تو پھر وہ جنت میں نہ جا پائے گا۔ قَالَ اَقْرَرْتُمْ، پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اسری، اور کیا تم پکا لے لیتے ہو اس جو تم سے عہد لیا گیا ہے، کیا اس پر جمے رہو گے؟ قَالُوا اَقْرَرْنَا، سب نے اقرار کیا کہ یقیناً ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ نے کہا تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ جیسے کہ پہلے بھی انہوں نے پہچان لی تھی کتاب بھی، 146 نمبر آیت البقرہ کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو اور اس کتاب کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے جو علماء اکرام تھے ان کے یہود کے، چھپا رہے تھے حق کو جاننے کے باوجود۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، پھر جب وہ رسول آ گئے ان کے پاس جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو پھینک دیا کتاب والوں نے اپنی کتاب کو بھی پیٹھوں کے پیچھے، جتنی نشانیاں ان پر لکھی ہوئی تھی سب پوری ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہچان لیا قرآن پاک کو، تو انہوں نے کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا جیسے اس کو جانتے نہ ہوں۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون، جیسے جانتے نہ ہوں۔ اللہ اکبر، کتاب کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بحقی کی حدیث ذہن میں آئی، آپ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے اہل قرآن کو اپنا تکیہ نہ بنا لینا، اسے دن رات کی گھڑیوں میں پڑھو، پھیلاؤ اس کو، اور اس کو لے کر کسی چیز کا اور تمہارے دل میں ہرس نہ رہ جائے۔ سورہ ال عمران میں اللہ فرما رہے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اللہ نے یہ تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی اور یہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تھی، من قبل ھدی للناس، قرآن سے پہلے یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی، وانزل الفرقان، اب یہ حق اور باطل میں فرقان جو ہے، فرق کرنے والی یہ فرقان یعنی قرآن نازل کر دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل فرمایا، سورہ فرقان میں بھی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ اب جو بھی بات تورات اور انجیل کی قرآن کے ساتھ میچ کرے گی، صرف وہی لی جائے گی، وہی حق ہوگا۔ بنی اسرائیل کی روایت بیان کی جا سکتی ہے ولا حرج، لیکن جو اپنی طرف سے کوئی بات باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہرحال سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا، اب یہ مونیٹر کرے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ان پر کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلے کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا، اور اب یہ ان پر مونیٹر ہے، یعنی اب یہ کتاب مونیٹر کرے گی کہ ان میں کیا تحریفات ہوئیں، یہ بتائے گی۔ جو کتاب
جو قرآن کے ساتھ میچ ہوگا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور باقی ان کی اپنی تحریفات ہے جو انہوں نے کتاب میں شامل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اللہ نے کتاب والوں سے عہد لیا تھا، کیا عہد لیا گیا تھا؟ لا تبیننہ، کہ وہ لازمی اس کتاب کو لوگوں پر ظاہر کریں گے۔ انہوں نے کیا کیا، اور آج امت مسلمہ کیا کر رہے ہیں؟ اب انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل آخر میں آ رہا ہوں، کچھ چیزیں اللہ کرے کہ میری اور آپ کی سمجھ میں آئیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب عہد لیا گیا اوت الکتاب سے، پکا عہد لیا گیا، میثاق لیا گیا، جو پکا باندھ کر مساج لے کے لینا، وہ عہد لازماً اس کتاب کو واضح کریں گے لوگوں کے سامنے۔ للناس ولا تکتمونہ، اور ہر کس کو اس کو نہیں چھپائیں گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، کتاب کو، تورات کو اور انجیل کو۔ کیا کیا ہے ایسے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دنیا کی تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا۔ دنیا پوری بھی مل جائے تو تب بھی ثمن قلیل ہے، کیونکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے سودا کیا۔ اب میں اور آپ جو امت مسلمہ ہیں، اب دل تھام کر سنیں کہ اللہ نے یہ آیتیں ہمارے لیے بھی اتاری ہیں سورہ البقرہ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 175 میں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے، اس قرآن کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تاکہ ان کی دکانداریاں چمکتی رہیں، ہاں، تاکہ جو وہ لوگوں کو اپنے فرقے کے مطابق یا اپنے مسلک کے مطابق بتانا چاہتے ہیں بس اتنا ہی بتائیں، کتاب میں سے باقی چھپا جائیں، تاکہ لوگوں کو اپنا ہی مرید بنائے رکھیں، لوگوں کو اپنی ہی تباہ پہ لگائے رکھیں، سمجھیں کہ ہم ہی علماء میں سے ہیں، سمجھیں کہ ہمارا ہی خاندان صرف آیا ہوا ہے دین کی خدمت کے لیے، باقی جو بھی ہے وہ تو صرف انویسٹر کے طور پر آئے، پیسے لگائے اور بس وہ دین کی طرف چاہے نہ آئے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگوں کو گارنٹیاں دے رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے اور تمام امت مسلمہ سے اللہ کا خطاب ہے، مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے، اس کی استطاعت کے مطابق، اس کے علم کے مطابق۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، جو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کتاب میں نازل کیا اس کو، اور لے لیتے ہیں اس کے بدلے میں حقیر سی قیمت دنیا کی۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں بارے اپنے پیٹوں میں صرف آگ۔ اللہ اکبر، پوچھے تو صحیح، میں نہیں کہتا، لیکن کتنے علماء کرام ہیں، اللہ اکبر، میں صرف ایز اے طالب علم سوال کرتا ہوں کہ یہ بڑی بڑی گاڑیاں، یہ 4-4 کروڑ کی گاڑیوں میں کیسے آ گئے؟ یہ بھی تو کہیں اپنی یہ انکم سٹیٹمنٹ دے کہ لوگ ان کو تحفے دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ اپنے رشتہ داروں پر نہیں خرچ کرتے، ان پر کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ سوچے تو صحیح۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں یہ بارے اپنے پیٹوں میں مگر صرف آگ۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان کے ساتھ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، نہ ان کو پاک کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ سورہ البقرہ میں پڑھے، ذرا دل تھام کر سنیں تو صحیح آیتیں، کوئی سناتا ہے آپ کو مجھے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 159 سے اللہ فرما رہے ہیں، اب سنیں کہ کیسے ہماری معافی ہوگی، کیسے اصلاح کرنی ہے، کیسے واپس پلٹ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے روشن نشانیوں میں سے، روشن بینات، دلیلوں کے ساتھ ہدایت جو نازل فرمائی ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کیا ہے اس قرآن میں، اس کتاب میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کہاں کھڑے ہیں؟ سوچے ذرا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ دے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ لعنت کیسے ختم ہوگی؟ اللہ کی رحمت سے دوری لعنت کو کہتے ہیں۔ کیسے ختم ہوگی؟ الذین تابوا واصلحوا، ہاں یہ لعنت ختم ہو جائے گی، اللہ کی رحمت میں دوبارہ آ جائیں گے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ کیا صرف توبہ زبانی سے کہنے سے ہوگی، اصلاح ہو جائے گی؟ وَبَيَّنُوا، اللہ فرما رہے ہیں اور پھر واضح کرنا شروع کرے، کھول کر بیان کرے اس کتاب کو۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کریں گے۔ سن لیں، اپنی آنکھوں سے پڑھے ترجمہ، مجھ سے نہ کہیں۔ 159 160 نمبر آیت سورہ البقرہ پڑھے تو صحیح ذرا، 174 نمبر آیت پڑھے تو صحیح ذرا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس اللہ فرما رہے ہیں کہ پس یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کروں گا اور میں
بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں، آ جائے خدا کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی، ہارون علیہ السلام کی وفات وہیں پر ہوئی، یعنی سرائے سینا میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہارون علیہ السلام وفات کر پا گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے ان کے پاس، کہتے ہیں ایک جگہ جا کر عبادت کرنا چاہ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہاں گئے، اکیلے تھے، تو ہارون علیہ السلام وہاں وفات پا گئے۔ بہرحال یہ وادی جو ہے تیہ کی وادی ہے، گھومتے پھراتے پہاڑ کی چوٹی کے قریب پہنچے، جو اس نام سے مشہور تھی۔ ہارون علیہ السلام کو حور کے نام سے یہ مشہور ہے۔ پیغام اجل آ گیا، موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے اوپر چڑھے۔ وہیں کچھ دن یہ لوگ عبادت کرتے رہے، اور اسی پہاڑی پر، اسی مقام پر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین کی، اور بعد میں نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو ہارون علیہ السلام کی وفات سے مطلع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا۔ اس نے آ کے کہا کہ موسیٰ میں تمہاری جان نکالنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شاید کوئی فرشتہ، کیونکہ انسانی شکل میں تھا تو آپ بڑے جلیل القدر تھے، کہ شاید کوئی مذاق کر رہا ہے، تو آپ نے ایک تھپڑ مارا تو فرشتے کی آنکھ پھوڑ دی۔ فرشتہ اللہ کے سامنے آ کے عرض کرنے لگا کہ اے میرے رب، موسیٰ نے مجھے تمانچہ مارا ہے، تھپڑ مارا ہے اور میری آنکھ پھوڑ دی ہے۔ اگر آپ نے اسے معزز نہ بنایا ہوتا تو میں اس کے ساتھ سختی کرتا۔ اللہ نے کہا تو میرے بندے کے پاس واپس جا، اور اپنا تعارف دوبارہ کرا کے اللہ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ ایک بیل کے کمر پر جتنے بال ہیں اس پر ہاتھ رکھیں، اور جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ آپ کو اتنے سال اور بھی زندہ رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرستادہ ہے۔ اس سے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت آئے گی آپ کو۔ تو کہا پھر اللہ جب چاہتے ہیں مجھے موت دے دیں۔ پھر اس فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی روح قبض کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث لے لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس متی سے بھی آگے نہ بڑھاؤ، اور اسی طرح مجھے موسیٰ علیہ السلام سے بھی آگے نہ بڑھاؤ، کیونکہ میں قیامت والے دن جب سب سے پہلے اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے پہلے ہوش میں آئے کہ شاید جو اللہ نے ان کو کوہ طور پر بے ہوشی طاری کی تھی، ان کو وہ گرے تھے، اللہ کی ایک جھلک جو صرف پہاڑ پر پڑی تھی اس کی وجہ سے، یا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جو آپ پر جب وحی آئی تو جب آپ کو حضرت حتیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسراء کی رات موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو کھڑے ہو کر وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث کا نمبر ہے 10,576۔ تمام حدیثیں الحمدللہ صحیح حدیثیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 10,472 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے قریش کی بکریاں چند قرات کے بدلے چرایا کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ مدینہ میں گئے تو آپ نے بھی اسی شرط پر آپ کا نکاح کیا گیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قصہ مکمل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر رسول، ان قصوں میں کیا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف کی آیت نمبر 111۔ اللہ فرمانے تمام قصوں میں عقل مندوں کے لیے بڑا سبق ہے، بڑی نصیحت ہے، بڑا عبرت کا سامان ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں آتا ہے کہ ان کو قصے پڑھ کر سنائیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اس پروگرام کا مطلب یہی ہے، قرآنی قصے، تاکہ میں اور آپ غور و فکر کریں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے جو ان قصوں سے عبرت لے کر اپنی زندگی کے نہج کو بدل لیں۔ جو ہم کر رہے تھے، غلط کام جو ہم سے ہو رہے تھے، ان سے اب توبہ کر لیں، اور جن کام ہم سے ہونے سے رہ رہے تھے، جیسے میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174، 175، 159، 160، 161 بیان کی اختصار کے ساتھ، ان کو اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ لوگوں کی گارنٹی پر نہ جائیں، کل کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ واتقوا یوما اللہ فرمانے کے بچو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی۔
نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا اور نہ ہی کوئی مدد ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 کہ اے ایمان والو لگاؤ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، اپنی اولادیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی فطانت، اپنی ذہانت اس دن سے پہلے، جس دن وہ دن آئے گا جب کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور پھر جو انکار کرے وہی کافر ہے۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح ہے نگاہ آئینہ ساز میں، لگائیں اپنا جان اور مال اللہ کے لیے، ویلیو تو وہیں ملے گی، دنیا میں مر کھڑ کے سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان